بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو اسلامی ممالک اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں، آنے والے دنوں میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہوں گے۔ ان اسلامی ممالک کے لیے ایک مشورہ ہے۔ جنگیں عوام کی طاقت سے جیتی جاتی ہیں۔ امریکہ جب بھی عوام کی طاقت کے بغیر لڑا، ہار گیا، چاہے وہ افغانستان ہو یا ویتنام ہو۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی عوام اس جنگ میں اپنی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی، جبکہ ایرانی عوام ایرانی حکومت کے پیچھے کھڑی۔ وہ میزائلوں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں بھی قدم جما کے کھڑے ہیں، اور مشتبہ خامنائی کی نامزدگی کے بعد اس جنگ زدہ ماحول میں بھی ایرانیوں نے سڑکوں پر جشن منایا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ یہ بات طے ہے کہ اس جنگ نے پہلی دفعہ شیعہ اور سنی کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا تھا، میں آیت اللہ خمینی کی تعریف کرتا ہوں۔ انہوں نے ایران کے اہل تشیع کو یہ بات باور کرائی کہ امام مہدی نے جب آنا ہے تب آنا ہے، لیکن کیا تب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ امریکہ 47 سال سے ایران میں رجیم چینج آپریشن کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ناکام ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایران میں ایک زندہ قوم بستی ہے، جمہوری نظام ہے، فوج سیاست سے دور ہے، لیڈرشپ دیانتدار ہے، جن کے بچے لندن، دبئی یا نیو یارک میں عیاشی نہیں کرتے۔ ایرانی لیڈرشپ کا نام پاناما یا دبئی یا سوئس لیکس میں بھی نہیں آتا۔ ایران نے کبھی کسی ملک کے خلاف امریکہ کی حمایت میں جنگ نہیں لڑی۔ ایران کے تمام ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ ماضی میں عراق نے امریکہ کی ایما پر حملہ کیا تو عراق کو شکست دی، اور اس کے بعد سے اب تک امن ہے۔ تو کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ نہیں ایران ہے؟ وہ کیسے؟ جب امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کی جنگ میں 100% شمولیت کی ضرورت پڑے، تقریباً آدھا درجن خلیجی ممالک میں امریکہ کی بیسز کی ضرورت پڑے، پورے انٹرنیشنل میڈیا کی ضرورت پڑے، برطانیہ کی ضرورت پڑے، یورپ کی ضرورت پڑے، تو سمجھ جاؤ ایران امریکہ سے بھی بڑی طاقت اور سپر پاور ہے۔ یاد رہے، اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو مصر، شام، اردن، لبنان اور عراق کے اتحاد کو اکیلے 3 دفعہ شکست دے چکا ہے، لیکن ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے امریکہ کی ضرورت پڑی۔ یہاں پر لوگ کہیں گے کہ ایران میں تو بڑی تباہی ہو رہی ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنگوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، اور بہادر قوم شہادتیں دیتی ہے، سیکریفائس دیتی ہے۔ ایون ویسٹرن ورلڈ میں ورلڈ وار 2 میں برطانیہ میں بہت سے فوجی اور عام شہریوں کی جانیں گئیں۔ صرف لندن پر ایک رات میں 18,000 ٹن بم گرا دیا گیا۔ ایون جب امریکہ برطانیہ سے آزادی حاصل کر رہا تھا تو وہاں بھی لوگوں نے بہت قربانیاں دی۔ اسی طرح ویتنام، جہاں پر 4 لاکھ ویتنامیز کو مار دیا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے آزادی حاصل کی۔ اگر کسی اسلامی ملک کی لیڈرشپ میں اصل اسلام دیکھنا ہے تو آیت اللہ خامنائی میں دیکھیں۔ تقریباً 37 سال ایران کے سپریم کمانڈر رہے، 8 سال ایران کے صدر تھے۔ ان کے 4 بیٹے کرائے کے مکان میں ایران میں رہتے ہیں، کوئی فورن اکاؤنٹ نہیں، کوئی فورن جائیداد نہیں، اور پھر پوری فیملی شہید ہو جاتی ہے۔ اور اس کا موازنہ پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں سے کریں، ان کی فیملیز سے کریں، تو اسلام، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کا تصور سمجھ آ جائے گا۔ پاکستان میں عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو خامنائی کے لیول کا لیڈر ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسی لیڈرشپ جیل میں بھیج دی جاتی ہے۔ ایران نے دنیا کو نئی جنگی حکمت عملی سے متعارف کرایا۔ پہلے دنیا کے مہنگے ترین امریکی اور اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو ناکارہ اور متروک ثابت کر دیا۔ اب ایران نے $20 ارب کے ابراہم لنکن امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کو نقصان پہنچا کر میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دی۔ آج کے بعد دنیا میں ایئر کرافٹ کیریئر ایک اوبلیگیشن بن جائے گا۔ کوئی بھی ملک اب ایئر کرافٹ کیریئر کو کبھی میدان جنگ میں نہیں لائے گا، کیونکہ نئی سستی اور میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی $20 ارب کے جہاز کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ شاید اب دنیا ایران سے میزائل اور ڈرون خریدے گی۔ ایران نے یہ بھی ثابت کیا کہ بغیر ایک طاقتور ایئر فورس کے جنگ لڑی جا سکتی ہے اور جیتی جا سکتی ہے۔ ایران نے بحرین میں امریکہ کے 3 F-15 طیارے گرا دیے، اور ان کا نقصان کتنا ہوا؟ 75 ارب۔ بھارت کے ایک رافیل طیارے کی قیمت 80 ارب ہے۔ اگر ٹرمپ کی گنتی مان لی جائے تو بھارت کو 600 ارب کا نقصان ہوا، اور اس کے ساتھ ایک پائلٹ بھی یا تو ہلاک ہوتا ہے یا دشمن کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ اسی لیے مستقبل میں ایئر فورس بھی کاسٹ افیکٹو نہیں رہے گی۔ بھارت کے صرف 8 رافیل کی قیمت میں 400 ایرانی میزائل یا ڈرون آ سکتے ہیں، اور انہیں 100% گرانا دنیا کے کسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے ناممکن ہے۔ اب ایٹم بم کی بھی ضرورت نہیں۔ کسی ملک کے ایئرپورٹ، پانی کے ذخائر، تیل کے ذخائر، ملٹری ہیڈ کوارٹر اور پورٹس اور پلوں کو میزائلوں اور ڈرون سے اڑا دیں، وہ ملک گھٹنوں کے بل گرے گا۔ ہاں، ایٹم بم ڈیٹرنس کے لیے ضروری ہے۔ اربوں ڈالر کے پیٹریاٹ، آئرن ڈوم اور دوسرے ایئر ڈیفنس سسٹم بیکار ہو چکے ہیں۔
اربوں کے F-35 سے زیادہ $50,000 کا ڈرون بہتر نتائج دے رہا ہے۔ ایران کی جنگ کسی چینی، امریکی، روسی جہاز، ٹینک، میزائل کے بغیر ایرانی پروڈکشن ہے۔ یقیناً ایران نے ٹیکنالوجی میں روس اور چین سے مدد لی ہوگی، لیکن خود انحصاری کے ساتھ جب کمیشن اور رشوت ستانی کا کلچر نہ ہو تو کوئی بھی ملک اپنے لیے ایسے دفاعی ہتھیار اور آلات خریدتا ہے جو ملک کے اندر بنے اور کم لاگت ہو۔ یہی ایران کی خوبی ہے کہ لیڈرشپ کرپٹ نہیں ہے۔ ان کی لیڈرشپ بچے، بیوی، نواسے، پوتے امریکہ اور لنڈن یا دبئی میں نہیں ہے۔ جہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ چین اور روس کیوں غائب ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں ممالک اپنے کارڈز اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں۔ وہ بیوقوف نہیں ہیں کہ امریکہ کے ٹرمپ یا سیکرٹری ڈیفنس پیٹر ہیگزٹ کی طرح بڑھ کے مارے۔ وہ اپنا کام خاموشی سے کرتے ہیں۔ موجودہ صورتحال دونوں ممالک کو زبردست فائدہ پہنچا رہی ہے۔ وہ اس جنگ کو لمبے عرصے تک جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ بلیڈ آؤٹ کرے۔ اسی لیے ایران ایک لمبی جنگ کی بات کر رہا ہے۔ امریکہ میں اس جنگ کی مخالفت بڑھ رہی ہے اور مزید لاشوں کے آنے کے بعد اور مخالفت بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل میں رجیم چینج ہو جائے، لیکن یہ سوال کہ چین اور روس ایران کی مدد کیسے کر رہے ہیں، اس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اور ملٹری ہارڈ ویئر سپلائی کے پیچھے چین اور روس ہے۔ ایران کو جنگ کے دوران سیٹلائٹ مدد چین دے رہا ہے۔ ایران چین اور روس کے تعاون سے جلد ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے۔ چین کے سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت ایران کو دی جا رہی ہے۔ چین ایران کا تیل زیادہ سے زیادہ خرید رہا ہے۔ یہ جنگ اگر زیادہ طویل ہوئی تو امریکہ اور اسرائیل کی یہ آخری جنگ ہوگی۔ عرب ممالک میں امریکی مفادات کو شدید نقصان پہنچے گا۔ عوام کا غصہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بڑھے گا اور اسلامی دنیا میں ایران کا وقار بڑھے گا اور ایرانی نظریہ اور بیانیہ مقبول ہوگا۔ ناظرین، جاتے جاتے یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ یہاں پر ہماری یعنی پاکستانی حکومت کی یہ بات صحیح ہے کہ آپ بے شک ایران کو سپورٹ کریں اور ضرور کریں، لیکن باقی کسی عرب ممالک یا دوست ممالک کے خلاف بات نہ کریں۔ بات کرنے کا اور بات پہنچانے کے اور کئی طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان کا مفاد ہم سب نے پہلے دیکھنا ہے۔ شکریہ۔